حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کا واقعہ۔ 3 رمضان المبارک کا دردناک قصہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد خواب میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر آئے اور فرمایا، بیٹی آج تم سحری علی کے دسترخوان پر کرو اور افطاری میرے پاس۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا کہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ درد بھرا واقعہ سننے کے بعد آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر کے تمام کام کر کے چکی پیس رہی تھی اور رو رہی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہا گھر میں تشریف لائے، دیکھتے ہیں کہ گھر کے سارے کام ہو چکے ہیں اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا چکی پیس رہی ہیں اور ساتھ میں رو رہی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھنے لگے، اے فاطمہ، تم کیوں رو رہی ہو اور یہ پانی کس لیے گرم ہو رہا ہے اور اتنا سارا آٹا ایک ساتھ کیوں پیس رہی ہو؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رو کر فرمانے لگی، اے میرے پیارے شوہر، آج میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ میرے بابا جان کسی چیز کو تلاش کر رہے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا، اے ابا حضور، آپ کس کو تلاش کر رہے ہیں؟ تو میرے پیارے بابا جان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ بیٹی، میں تجھے تلاش کر رہا ہوں۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رو کر فرمانے لگی کہ آج کا دن میرا اس دنیا میں آخری دن ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ بات سن کر بہت زیادہ رونے لگے اور فرمانے لگے، اے فاطمہ، ابھی تک تو پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچڑنے کا غم ہمارے سینے میں ہی ہے اور تم اپنے بچڑنے کی بات کر رہی ہو، میں تیری جدائی کو کیسے برداشت کروں گا؟ تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگی، جس طرح آپ نے میرے ابا حضور کی جدائی کا غم برداشت کیا ہے، اسی طرح میری جدائی کا غم بھی برداشت کر لیجیے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، یہ پانی کیوں گرم کر رہی ہو اور یہ اتنا آٹا کیوں پیس رہی ہو؟ آج کے دن بھی تم یہ کام کر رہی ہو، تم نے بہت کام کر لیے ہیں۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رو کر فرمانے لگی، اے میرے پیارے شوہر، آپ کے بھی تو حق ادا کرنے ہیں، اپنے بچوں کے بھی تو حق ادا کرنے ہیں۔ میں پانی اس لیے گرم کر رہی ہوں کیونکہ اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے نہلا سکوں۔ میں آٹا اس لیے پیس رہی ہوں تاکہ میرے بچے اور آپ ایک ساتھ روٹیاں بنا کر کھا سکیں۔ میں کپڑے دھو چکی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو دھلے ہوئے کپڑے مل جائیں اور آپ پہن سکیں۔ میرے بعد میرے بچوں کو کون آٹا گوندھ کر پیس کر کے لائے گا؟ یہ کہہ کر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت زیادہ رونے لگی اور ساتھ ہی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی رونے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سمجھا کر وہاں سے اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کام مت کرو۔ تب بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہونے لگتی ہے اور انہیں تیز بخار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رو رہے ہیں، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رو رہی ہیں اور اتنے میں گھر میں امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما تشریف لے آتے ہیں۔ وہ دونوں اپنی ماں اور باپ کو روتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اپنی ماں کے سینے سے لگ جاتے ہیں۔ ذرا سوچیے وہ کیسا منظر ہوگا، وہ کیسا عالم ہوگا جس ماں کو پتہ چل جائے کہ آج اس نے اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے اور میرے بچوں کا کیا بنے گا، میرے بچوں کو کون کھانا کھلائے گا، میرے بچوں کو کون روز سلائے گا، اس ماں کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ رونے لگی اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بہت رونے لگی اور اپنے ماں باپ کو روتے دیکھ کر امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی رونے لگے اور پوچھنے لگے، اے بابا جان، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہے۔ پھر انہوں نے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے امی حضور، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ تم دونوں اپنے نانا کی قبر پر چلے جاؤ۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر چلے جاتے ہیں اور وہاں جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ تبھی اندر سے آواز آتی ہے، اے میرے پیارے بچوں، تم لوگ واپس اپنی ماں کے پاس چلے جاؤ۔ میرے پاس تو تم لوگ آتے ہی رہو گے، لیکن آج اپنی ماں کو جی بھر کر دیکھ لو۔ آج کے بعد تمہیں تمہاری ماں کہیں نظر نہیں آئے گی۔ جب یہ بات سن کر حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے کانوں میں پڑتی ہے تو وہ دوڑتے ہوئے گھر چلے جاتے ہیں اور اپنی ماں کے سینے سے لگ جاتے ہیں اور خوب روتے ہیں۔ حضرت
علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رو رہے ہیں، حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رو رہی ہیں، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رو رہے ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رو رہے ہیں۔ اتنے میں ہی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت اور زیادہ خراب ہونے لگتی ہے اور وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بٹھا کر ان سے 3 باتیں کہتی ہیں۔ پہلی بات یہ کہتی ہیں کہ میں نے آپ کے ساتھ کوئی بھی کوتاہی کی ہو، آپ کی خدمت میں کوئی بھی کوتاہی کی ہو، آپ کی نافرمانی کی ہوں، آپ کا کوئی حکم نہ مانا ہو تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو کر کہتے ہیں، اے فاطمہ، تو نبی کی بیٹی ہے، تو نے اپنا حق پوری طرح ادا کیا ہے، میں تجھ پر ہمیشہ خوش ہوں، مجھے تجھ سے کوئی گلہ نہیں۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری بات کہتی ہیں، اے میرے پیارے شوہر، جب میں اس دنیا سے وفات پا جاؤں تو آپ نے دوسری شادی کرنی ہو تو کر لیجیے گا، میرے بعد میرے بچوں کو میرے جیسا پیار دیجیے گا، ان کو ماں کی کمی محسوس نہ ہونے دیجیے گا۔ اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیسری بات آپ کو بھی حیران کر دے گی۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں اس دنیا سے وفات پا جاؤں تو آپ میرے جنازے میں کسی کو بھی نہ بلائیے گا۔ یہ بات سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے فاطمہ، تو نبی کی بیٹی ہے، میں تیرے جنازے میں کسی کو کیوں نہ بلاؤں؟ تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے آج تک اپنے آپ کو پردے میں رکھا ہے، کسی غیر مرد کی نظر مجھ پر نہیں پڑی، میں چاہتی ہوں کہ میرے مرنے کے بعد بھی مجھ پر کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے، جب شام ہو جائے اور اندھیرا ہو جائے تو آپ مجھے تب دفن کر دیجیے گا۔ یہ بات سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت رو رہے ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بہت رو رہی ہیں، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رو رہے ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رو رہے ہیں۔ سوچیے ذرا وہ کیسا منظر ہوگا جب ماں ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے رخصت ہو رہی ہو اور اس کے بچے اس کے پاس بیٹھ کر رو رہے ہوں۔ یہ الفاظ کہہ کر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بات اور کہتی ہیں کہ میں نے آج روزہ رکھا تھا، میرے بابا جان میرے خواب میں آئے اور مجھے یہ کہا، اے فاطمہ، تم سحر علی کے دسترخوان پر کرنا اور افطاری میرے ساتھ کرنا، اپنے پیارے بابا جان کے ساتھ۔ یہ بات کہہ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کو پیاری ہو جاتی ہیں۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفن پہنایا جاتا ہے، ان کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو ایک طرف سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کندھا دیتے ہیں اور دوسری طرف سے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کندھا دیتے ہیں، اور تب ہی وہاں ایک صحابی پہنچ جاتے ہیں جن کا نام حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتا ہے۔ تب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے فرماتے ہیں کہ آج نبی کی لاڈلی بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے، ایک طرف سے تم کندھا دے دو۔ اس طرح جنازہ اٹھایا جاتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ دونوں معصوم بچے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما رو رہے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں، اور جنازہ قبر کے پاس رکھا جاتا ہے، قبر کھودی جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قبر کو دیکھتے ہیں جس میں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رکھنا ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ روتے ہیں، ان کی داڑھی بھیگ جاتی ہے، ان کے کپڑے بھیگ جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہیں اور کبھی اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی روتے ہیں اور قبر سے کہتے ہیں، اے قبر، کیا تجھے پتا ہے یہ جنازہ کس کا ہے؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا جنازہ ہے، یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کا جنازہ ہے جنہیں امام حسن اور امام حسین کہتے ہیں، یہ ان کی ماں کا جنازہ ہے۔ تب ہی قبر سے آواز آتی ہے، میں رشتہ دار نہیں دیکھتی، میں اعمال دیکھتی ہوں۔ یہ قبر کی آواز بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نہیں تھی، کیونکہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بخشائے ہوئے تھیں، وہ جنت کی عورتوں کی سردار تھیں، وہ ہر گناہ سے پاک تھیں۔ یہ آواز تو ہم جیسے گنہگار لوگوں کے لیے تھی۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبر میں دفن کر دیا گیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دونوں بچوں کو سینے سے لگا کر قبر کے پاس کافی دیر تک روتے رہے۔
دونوں پیارے بچے بھی کافی دیر تک روتے رہے اور اپنی ماں کو یاد کرتے رہے۔ وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ تھا، وہ تو بخشے ہوئے لوگ تھے، جنتی لوگ تھے، جنت کے لوگوں کے سردار تھے۔ نافرمان لوگ تو ہم ہیں جن سے قبر ہزاروں سوال کرے گی، یہ کون سے اعمال لے کر آئے ہو میرے پاس۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔